اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کہ مولا کائنات کی خلافت کی گفتگو چل رہی تھی کہ مولا کائنات کی خلافت سے لے کے شہادت تک. خلافت جب ملی کس حالات میں ملی، کیسے آپ نے اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد کیا مراحل کیا اقدامات آپ نے کیے، کس طریقے سے آپ نے کیا کیا. پہلے تو ظالموں کو اور بدکاروں کو ہٹایا، نیکوں کو عہدوں پہ لگایا، اور مال جو ہے وہ جو جن کے پاس تھا ان سے لے کے بیت المال کا سب کا برابر ہے. پھر اس راہ میں آپ کے ساتھ کیا کیا مشکلات آئیں. 3 طرح کے گروہ، ناقصین، قاسطین اور ناقصین کے بارے میں آپ کو بتا دیا. جنگ جمل ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوا. اور اس کے بعد جی قاسطین، اس میں کیا ہوا، کون سی جنگ، معاویہ سے جو جنگ ہوئی تھی. جی اب مارقین حکمین کے واقعے کے بعد جب یہ معاویہ سے جنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، صفین کی جب جنگ ہو گئی، اس کے بعد حکمین، جب اس میں کیا ہوا تھا، حکم ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے ہمارے عاص بنا تھا. کیا کیا انہوں نے آپ جانتے ہیں، میں نے کل اس دن بتایا تھا. مارقین حکمین کے واقعے کے بعد کچھ مسلمان جو علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا کیا، علی کے خلاف خروج کیا. کیا مطلب ہوا ہے، علی کے ساتھ تھے، علی کے خلاف خروج کیا، مولا کے ساتھ، کیا مطلب ہوا. جنگ صفین میں جو مولا کائنات کے ساتھ تھے اور معاویہ سے لڑ رہے تھے، آپ نے مجبوراً کیا کیا، حکمین بننے پڑے، کیونکہ ورنہ آپ ہی کے لوگ قتل کر دیتے. حکم بن کے انہوں نے کیا ہوا، یہ ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری تو خود بھی بیوقوف تھا اور ہمارا عاص مکار تھا، حکومت معاویہ کو سپرد کر دی اس نے، ٹھیک ہے. لیکن جو مولا کائنات کے قریبی تھے لیکن بیوقوف تھے، خالی حافظ قرآن ہو جانا، پڑھ لکھنا کمال نہیں، بصیرت آنا کمال ہے. بصیرت کے بغیر علم اگر ہے تو وہ دشمن بن جاتا ہے انسان. جیسے یہ مارقین، خوارج جنہیں کہا جاتا ہے، خوارج، خارجی، انہوں نے کیا کیا، کتنے پڑھے لکھے حافظ قرآن، اتنے نیک، اتنے چاہنے والے تھے مولا کے، لیکن بصیرت نہیں تھی کہ مولا نے اگر یہ فیصلہ لیا ہے تو ہم ان کو مانتے ہیں، جو ان کا فیصلہ وہ ہماری سر آنکھوں پہ. یہ کرنے کا بجائے انہوں نے کیا کیا، یہ دشمن بن گئے. شمر کون تھا، یہ ان میں سے تھا، معاویہ کے خلاف جنگ تھا، لیکن یہ اتنا سب دشمن ہوا کہ کربلا میں کتنا کیا کچھ کیا آپ جانتے ہیں. تو یہ اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ آپ نے معاویہ کو ایسا کیوں کیا. آپ نے، ہوتا ہے نا، جیسے انسان جو ہے جس کو چاہتا ہے اسی کی کسی بات پہ اس کا دشمن بھی بن جاتا ہے. جبکہ اگر بصیرت ہوتی تو سمجھتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے. یہی حکمین کے واقعے کے بعد کچھ مسلمان جو علی کے ساتھ تھے، لیکن جب اس واقعہ یہ پیش آیا تو کیا ہوا، انہوں نے علی کے، وہ یہ چاہ رہے تھے بس معاویہ سے جنگ ہو، بس ہر حال میں، بس کاٹا پیٹی یہ اور وہ لو بس. تو انہوں نے علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا، اور اس حکمیت کو قبول کرنے کی بنا پر، کیونکہ آپ نے حکمیت قبول کر لی کہ بھائی حکم بنانے پہ آپ راضی کیسے ہوئے، اس بنا پر علی علیہ السلام کو تنقید کا نشانہ بنانے لگے، برا بھلا کہنے لگے، جس کو انہی لوگوں نے آمادہ کیا ہے، جن کو ان لوگوں نے لادا تھا. لادا بھی انہوں نے تھا حکمیت کو کہ بھائی یہ قرآن آ گیا اور آپ جنگ کرے جا رہے ہیں، اب دو بل روکیے، قرآن ہے. جب ہمارے عاص کی مکاری میں آ کر انہوں نے صفین میں معاویہ کی فوج نے قرآن نیزوں پہ بلند کر دیا تھا، تو یہی لوگ جو خوارج تھے یہی مولا کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ دیکھو جی اب تو قرآن آ گیا، قرآن ہے اس کے ساتھ، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، ان کے ہاتھوں میں. مولا علی تو سمجھ رہے تھے مکاری کو. مالک اشتر کو بلانا پڑا تھا، جبکہ مالک اشتر نے کیا کہا تھا، بس تھوڑا سا ہی فاصلہ اور ہے، معاویہ کا کام تمام. لیکن جب کہا کہ آپ کے اپنے امام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ، تو مالک اشتر پلٹ کے آ گئے تھے، نہیں آ گئے تھے، ورنہ اسی دن کام تمام ہو جاتا. کیوں پلٹایا تھا مولا کائنات نے، کیوں بلا لیا تھا. کتاب نہیں دکھ رہی ہے. نہیں وہ میں دکھا نہیں رہا ہوں ابھی، فی الحال میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کیوں جو ہے وہ
آپ نے مالک اشتر کو واپس کیوں بلا لیا تھا؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ ہماری فوج میں جو ہے وہ تفرقہ پڑ رہا ہے. یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیزوں پہ قرآن ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا امام یہاں بیٹھا ہے اور امام کے اوپر تن گئے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو مجبوراً آپ نے حکم قبول کیا نہ کیا کہ بھائی یہ فیصلے کے لیے تیار ہے، تو آپ جو ہے وہ قرآن لے کے آ گئے بیچ میں اور آپ جو ہے قرآن کا بھی خیال نہیں کر رہے. تو مجبوراً کیا کیا آپ نے؟ حکم کا قبول کیا. اب حکم کا قبول کیا تو اب یہ مولا کائنات کے دشمن بھی بن گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ بصیرت ہونی چاہیے. ہمیں کہاں کب کیا فیصلے لینے یہ ہماری سمجھ ہونی چاہیے. اتنا تو سوچنا چاہیے تھا، یہ بڑے بڑے مسلمان بنے بیٹھے تھے، اتنا تو سوچتے کہ ہمارا امام یہ ہے، یہ جو فیصلہ لیں گے وہ اس کو ہمیں ماننا ہے اور یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے. لیکن نہیں، تلواریں کھینچ لی. اور اب جب مولا نے حکمیت پہ راضی ہو گئے مجبوراً، تو کیا کیا؟ مولا کے دشمن ہو گئے، تنقید کا نشانہ بنانے لگے مولا کو، جن کو انہوں نے جس کو انہی لوگوں نے لادا تھا یہ حکمیت کا فیصلہ. ان لوگوں کو چند دنوں بعد اپنی غلطی کا تو پتہ چل گیا اور وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے. انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ علی علیہ السلام عہد و پیمان توڑ دیں. پہلے تو پچھتائے، بعد میں پچھتائے کہ ہاں ہمیں حکمیت پر راضی نہیں ہونا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ علی علیہ السلام سے چاہا توڑ دیں آپ اس حکمیت کے فیصلے کو. لیکن علی پیمان توڑنے والوں میں سے نہیں تھے، ورنہ پھر یہ ایک دھبا لگ جاتا کہ بھائی دنیا کو عہد و پیمان کی اتنی تاکید کی گئی ہے قرآن میں، روایات میں، اور آپ نے ہی عہد و پیمان توڑا. خوارج نے علی علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کیا؟ سفارائی کر لیا. اب انہوں نے فوج بنا لی مولا کائنات کے خلاف. انہوں نے فتنہ و فساد برپا کیا. کوفے سے باہر نکل پڑا جنگ نہروان میں. نہروان ایک جگہ تھی، وہاں پر خیمہ زن ہو گئے، وہاں خیمہ لگا لیا انہوں نے نہروان میں جا کے. کہاں پہ یہ نہروان؟ بغداد اور واسط کے درمیان ایک بڑی جگہ ہے. بغداد اور واسط کے درمیان ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں اسکان وصافیہ جیسے شہر اس کے علاقے میں واقع ہے. ہاں یہ اسکان شہر وہاں پہ ہے، صافیہ شہر وہاں پہ ہے، وہیں پہ واقع نہیں ہے. تو وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے. کہاں پر؟ نہروان میں. بھائی 3 جنگیں تو بڑی بڑی لڑی مولا کائنات نے خلافت آنے کے بعد. اس سے پہلے تو رسول کے زمانے میں تھی. کون کون سی؟ جمل، صفین، نہروان. جمل کس کے ساتھ ہوئی؟ انہیں کیا کہا جاتا جن سے جمل ہوئی تھی؟ ناقصین، صفین، قاسطین، اور یہ نہروان والے مارقین. یہ لوگ ٹھیک ہے، یہ لوگ بے گناہ افراد سے متعرض ہوئے، ان کا راستے روکنے لگے، ان کو پریشان کرنے لگے اور قتل و غارت گری کر کے لوگوں میں خوف و دہشت طاری کر رہے تھے کہ لوگوں میں ڈاکے واقع ڈال کے یہ کرنے لگے. علی علیہ السلام کوشش کرنے لگے کہ لوگوں کو دوبارہ معاویہ سے جنگ پر آمادہ کیا جائے. مولا نے چاہا کہ چلو بھائی لوگوں کو آمادہ کر کے معاویہ سے جنگ پر آمادہ کیا جائے، اور لوگوں نے دوسری بار بھی آپ کی دعوت کو قبول کیا. جب آپ نے خوارج کے ان قتل و غارت گیری اور فساد کو دیکھا، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ یہ لوگ اندر خانہ لوٹ پاٹ کر رہے ہیں، روک کے راستہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں. تو کیا کیا؟ تو خوارج کے خطرے کو معاویہ کے خطرے سے بڑا محسوس کیا کہ اس سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں یہ. کیونکہ وہ لوگ مرکز خلافت سے قریب تھے، یہ بغداد اور یہ واسط سے یعنی کوفے سے قریب تھے یہ مرکز خلافت سے. اگر علی علیہ السلام کے سپاہی معاویہ سے لڑنے کے لیے جانا چاہتے تو ان کے خوارج کے حملے کا سامنا کرنا پڑتا انہیں، اس لیے کہ خوارج اپنے علاوہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کو کافر سمجھنے لگے تھے. یہ خارجی ہیں جو اپنے علاوہ سب کو کافر کافر کرتے تھے اور ان کے مالوں اور خون کو حلال جانتے تھے. ایسا اس ٹائم کون ہے؟ ایسے لوگ کون ہیں اس ٹائم؟ یہ وہابی، وہ ہر ایک کو کافر، بریلوی کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور انہیں مارو جنت ملے گی، شیعوں کو مارو جنت ملے گی، حوریں ملے گی. یہی تو ہیں، ان کے مال اور خون کو حلال جانتے تھے. یہ خوارجی ہیں، خوارج ہیں، خارجی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے علی علیہ السلام کے سپاہیوں نے کیا کیا؟ نہروان کی جانب کوچ کیا. اب معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن اس سے بڑا خطرہ یہ تھے پہلے، کیونکہ اندر خانہ جنگ چھیڑ رہے تھے. لہذا دونوں لشکروں میں جنگ چھڑنے سے پہلے علی علیہ السلام نے اس بات کی کوشش کی کہ منطق سے، باتوں سے ان لوگوں کے جو اشتباہات ہیں، جو اشتباہ ہیں، ان کے ذہنوں میں غلط فکریں بیٹھ گئی ہیں، ان کو سامنے بیان کر کے ان کی ہدایت کی جائے اور خون ریزی کا اور یہ خون ریزی بند کی جائے. بلا وجہ جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی، یہی تو ہوگا. ہو سکتا باتیں مان لیں، سمجھایا، لیکن افسوس وہ نادان
خرد سے آ رہی، عقل سے خالی، ہٹ دھرم، استدلال اور حقیقت میں سے کچھ بھی سمجھنے پر آمادہ نہیں تھے وہ تو۔ جب علی علیہ السلام ان کی ہدایت سے مایوس ہو گیا کہ یہ نہیں مانیں گے، اور یہ یقین ہو گیا کہ وہ لوگ رائے حق کی طرف ہرگز نہیں لوٹیں گے، تب انہوں نے جنگ کی۔ امام نے لشکر کے داہنے بائیں سے دشمن پر یلغار کر دی، حملہ کر دیا، اور خوارج کے درمیان میں لے کر نیزہ و شمشیر کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی، 9 افراد کے علاوہ سب کو قتل کر ڈالا آپ نے، جتنے بھی آئے تھے نا خوارج، 9 بچے، باقی سب کو قتل کر دیا۔ یہ ان بچوں میں سے شمر بھی تھا، کمینہ ذلیل۔ علی علیہ السلام کی شاہ، یہ تو تھی آپ کی حکومت۔ آپ کو دیکھو بتائیے، حکومت میں آپ نے کیا دکھایا ہے؟ اس میں 3 جنگیں، بڑی بڑی جنگیں، وہ بھی 2-3 سال جس نے حکومت کی اور اتنی بڑی بڑی جنگیں کی، تو مولا کو موقع ہی کب ملا اور کام کرنے کا؟ مولا کو موقع ہی کب دیا؟ علی علیہ السلام کی شہادت۔ آخرکار علی نے 5 سال تک حکومت کرنے کے بعد 19 رمضان کی شب 40 ہجری کو نماز صبح کی ادائیگی کی حالت میں، جو کہ آپ جانتے ہی ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مسجد کوفہ میں پلید ترین انسان، سب سے بدترین انسان ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے، جو خارجیوں میں سے تھا، یہ بھی خوارجیوں میں سے تھا، خارجیوں میں سے ابن سب سے ملجم۔ قریبی تھا مولا کائنات کا۔ جی بتا تو رہا ہوں، خارجی سارے قریبی تھے۔ کتنے قریبی تھے کہ آپ کی فوج میں تھے اور معاویہ سے جنگ کر رہے تھے صفین میں۔ وقت تھوڑے گزرا تھا صفین اور نہروان میں، دیکھیے صفین میں مولا کے ساتھ تھے، نہروان میں مولا کے خلاف تھے، اور انہوں نے ہی چھیڑی تھی وہ جنگ۔ یہ 9 کو چھوڑ کر سب قتل ہو گئے تھے، 9 بچ گئے تھے، یہ انہی میں سے تھا ابن ملجم۔ محراب حق میں اس نے ضربت کھائی مولا نے، اور آپ کا چہرہ آپ کے خون سے گل رنگ ہو گیا، گل رنگ ہو گیا۔ اور 2 دن بعد رمضان کی 21ویں شب کو جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے بعد ان کے جسد اطہر کو کہاں؟ نجف کی مقدس سرزمین پر سپرد خاک کیا گیا۔ یہ تھی مولا کائنات کی زندگی۔ سوال 5 حصوں میں تقسیم کی تھی نا مولا کائنات کی زندگی۔ پہلا حصہ ولادت سے بعثت، رسول کی نبوت کا اعلان تک۔ دوسرا حصہ بعثت سے ہجرت تک۔ تیسرا ہجرت سے لے کے رسول کی وفات تک، رحلت تک۔ چوتھا وفات سے خلافت تک، اور 5واں خلافت سے شہادت تک۔ سب توضیحوں نے اس کتاب کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ ساری تفصیل لکھنے بیٹھتے تو خالی مولا کائنات کی زندگی پہ کئی کتابیں لکھی جاتی۔ سوالات یہ آپ کو دیکھنے ہیں۔ کیا دیکھنا ہے سوالات میں؟ پیغمبر کی رحلت کے بعد ثقیفہ کے واقعے کے سلسلے میں حضرت علی کا رد عمل کیا تھا بتائیے، اور آپ نے کیا ہے احقاق حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ کیونکہ ابھی تو اسلام نیا تھا، تفرقے کا بنیاد پڑ جاتی اور اسلام کھڑا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ قتل عثمان کے بعد علی علیہ السلام نے فوراً خلافت کیوں قبول نہ کر لی؟ اس لیے کہ مولا دیکھنا چاہتے تھے میری خلافت پہ کتنا راضی ہیں، کیا میری اس کو مانیں گے؟ نہیں، کہیں صرف ایسے ہی تو نہیں کہہ رہے۔ جب سب وہ دیکھا تب جا کے مجبوراً آپ نے خلافت قبول کی۔ نمبر 3، مالی حقوقی اور انتظامی مرحلوں میں حکمرانی قبول کرنے کے بعد علی علیہ السلام کے اقدامات کو مختصر طور پر، جب مولا کائنات نے حکومت قبول کر لی، حکمرانی قبول کر لی، خلافت قبول کر لی ظاہری، تو آپ نے مالی حقوقی اور انتظامی میں کیا کیا کام کیا؟ مالی میں تو یہ کیا کہ سب سے کو جو بلا وجہ پیسہ دیا جا رہا تھا وہ پیسہ سب کو برابر میں حصہ کیا۔ حقوق میں کیا کیا؟ وہی حقوقی، مالی حقوقی۔ مالی تو سب سے لے کے انہوں نے کیا کیا؟ بیت المال میں لوٹا دیا۔ حقوقی سب کا حقوق برابر کیے۔ انتظامی آپ نے بروں کو ہٹایا، اچھوں کو بٹھایا، بروں کو ہٹایا، اچھوں کو۔ دیکھیے جب گفتگو آپ کے ہاں ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، فہیم صاحب تو اسپیکر بند کر لیں جی۔ نمبر 4، علی علیہ السلام کی حکومت کے مخالفین کون لوگ تھے؟ کون کون مخالف تھے مولا کائنات کی حکومت کے؟ طلحہ، زبیر، پھر معاویہ، اور کون تیسرا؟ یہ خوارج۔
تو ناقصین، قاسطین، مارقین 3 گروہ ہیں۔ عثمان کے قتل ہونے کے بعد ہی تو مولا پہ حکومت آئی تھی۔ اچھا جناب ان کے تو اس میں تو تھا ہی ہے۔ طلحہ زبیر فتنہ کر کے اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے ملے، پہلے تو انہیں چاہا کہ ہمیں کچھ عہدے ملے، علی نے نہیں مانی بات، اسی لیے انہوں نے بیعت کی تھی۔ تو انہوں نے بیعت توڑ کے کیا کیا، ان کے ساتھ مل گئے جن کو عثمان کے زمانے میں جن کو حکومتیں ملی ہوئی تھی نا، وہ عہدے ملے ہوئے تھے، انہیں ہٹا دیا تھا مولا کائنات نے، وہ پہلے ہی دشمن بنے بیٹھے تھے، تو ان سے جا کے مل گئے اور بہکاوے میں آ کے عائشہ جو ہیں وہ معاویہ کے اس میں آ کے دھوکے میں آ کے وہ بھی آ گئیں۔ تو یہ سب انہیں کیا کہتے ہیں، ناقصین، پھر قاسطین وہی معاویہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد خوارج، جنگ نہروان۔ کون کون سی جنگیں چھڑی؟ نہروان، پہلے جمل، ناقصین سے، قاسطین سے، صفین، مارقین سے، 5۔ معاویہ کو محدود وقت تک اس کے عہدے پر باقی رکھنے کے بارے میں علی نے لوگوں کی ان میں سے ہی ابن عباس کی سفارش کیوں قبول نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ تھا کہ چلو محدود وقت تک رہنے دو اسے، لیکن لوگوں کی نہیں مانی آپ نے، اور ابن عباس نے بھی سفارش کی تھی، ان کی بھی نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ معاویہ جیسا انسان اگر اسے وقتی طور پہ بھی چھوڑ دیا جاتا خلافت پہ، یعنی اس کی وہاں کا وہ بنا کے چھوڑ دیا جاتا، تو وہ اس کو حقانیت مان لیتا اپنے حکومت کی، اور لوگوں کو اور وہ کر لیتا وہ، اس لیے کہ معاویہ جیسے لوگ اسلام پہ حکومت کرنے قابل نہیں ہیں۔ باقی انشاءاللہ سبق تیسرا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔